اب اس تخلیقی فنکار نے مجھے سننے کا بھی موقع ملا ہے، ان سے بات کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اور ان کو ہم نے سب کچھ محسوس کیا ہے، اور کس قدر سے سادہ اور آسان، ہندی کا لفظ استعمال کرو، سوبھاؤ کے آدمی تھے۔ یہ ان کا ایک افسانہ ہمارے سامنے جو رلدو بادشاہ ہے، یہ ہمارے پاس اس کا جو متن جو ہے، یہ افسانہ جو ہے مجھے انہوں نے بھیجا تھا فیروز صاحب نے، تو میں نے اسے 2-3 بار اس کو پڑھا۔ اور کسی بھی افسانے کا تجزیہ کرتے وقت سب سے پہلے اس کے متن میں ہمیں ڈوبنا چاہیے۔ میں نے 2-3 باتیں اور، اس افسانے میں مجھے ایک پراسرار فضا نظر آئی، ایک ایسی پراسرار فضا جس میں کہ رلدو بادشاہ جو ہے وہ آخری میں، آپ دیکھیے گا پورا افسانہ چلتا ہوا ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ افسانہ کہاں جائے گا، کیا جائے گا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں فکشن میں عام طور پر، بہت تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے بتاتا کہ یہاں کس طرح سے جو مونولوگزم کا طریقہ اپنایا گیا ہے، پھر ڈائلوگزم کا اپنایا گیا ہے، اس میں ہیٹروگلوشیا کیا ہے، یعنی کہ اس میں خود کلامی کہاں پر ہے، مکالماتی انداز کہاں پر ہے، اور پھر یہ کہ اسلوب کا تنوع کہاں پر ہے، وہ ساری باتیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور کسی افسانے کی قرأت کے بعد جو ہے ان چیزوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ افسانہ اس پرانے انداز سے چلتا ہے، ایک تھا بادشاہ۔ اب یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرانے انداز کی کوئی کہانی ہوگی، کوئی قصہ پن جو ہے جو ظاہر ہوتا ہے وہ قصہ پن شروع ہوتا ہے۔ 2 چیزیں کسی فکشن میں ہوتی ہیں، افسانے میں ہوتی ہیں، ایک تو ہمیں مواد کو دیکھنا ہوتا ہے اور ایک اسلوب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ دونوں سطح پر فکشن جو ہے، ہمارا افسانہ جو ہے کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، اور ایک اور بات ہوتی ہے کہ اس کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے۔ ہمارا جو فکشن رائٹر جو ہے وہ کس طرح کی ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے، وہ اپنے افسانے کو کس طرح سے آگے بڑھاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس افسانے میں ریڈیبلٹی، اس کو کریٹیکس بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ کہاں تک ہے اور کیا ہے، وہ کہاں تک ہے اور کیا ہے۔ تو 2-3 باتیں آپ بتاؤں، اس افسانے میں جو ریڈیبلٹی ہونی چاہیے وہ پوری ہے۔ ایک بار افسانہ پڑھنا شروع کیجئے تو افسانہ کا ختم ہونے کا نام نہیں، اور یہ اختتام پر ہی ہمارا رکتا ہے۔ جہاں تک کہ اسلوب کی بات ہے، نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، اور اس میں ایک جو خاص بات جو ہے وہ اسلوب کا تنوع۔ اسلوب کا تنوع کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیے گا صاحب کہ جو عام طور پر ہونا چاہیے، رتن اس قدر قادر تھے کہ میں شاید ابھی فلاحی جو پڑھ رہے تھے تو میں قلم سے کچھ نوٹ کرنے لگا کہ جو مکالمہ جو ہے اس میں جو ہے، جب رلدو بادشاہ اور بادشاہ کی بات ہوتی ہے تو جو الفاظ اس میں آئے ہیں وہ بھی ذرا سے ایک بار سن لیجیے۔ میں نے جو لگ گیا ہندی الفاظ کس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہے، اور مکالمے مقاصد اس میں پتری، گروہ، نرک، کشٹ، درد، دوار، سپنا، پرکھوں، مورکھ، لکشمی، جیوتشی، دان، ہتیا، یا کیا تپسیا، سورگ، بھوگنا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ کس کردار کے منہ سے کون سا جملہ ادا ہونا ہے، کہاں پر کس کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری طرف جو ان کی اپنی نثر آتی ہے تو وہ اسلوب ان کا اپنا ہوتا ہے۔ یہی جو فنکار کا جو کمال ہوتا ہے کہ کسی کردار سے جو ہے وہ جو جس طرح سے اکھاڑے میں جس طرح سے لوگ جو ہے اپنے پیروں کو بدلتے ہیں، جس طرح سے رقاصہ بدلتی ہے، اس طرح سے ہمارا جو ہے فنکار بھی اپنے متن کو، اپنے اسلوب کو ہر منٹوں میں بدلتا رہتا ہے، اور یہی اسے فکشن کا کمال ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اور افسانے کو ہم آگے پڑھتے رہتے، اب کیا ہوتا ہے، پنڈت آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ نرس کی بات ہوتی ہے، ساری بات ہوتی ہے، لیکن افسانہ ہے کیا؟ آخری میں جو کھلتا ہے وہ بڑی بات ہوتی ہے، یعنی کہ غربت میں بھی ایک انا ہوتی ہے، ایک خودی ہوتی ہے، اور ایک پوری جو ظلم اور جبر کی داستان جو ہے وہ آسانی سے معاف نہ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ اس افسانے کا ایک طرح سے افسانے کی روح ہے کہ کس طرح سے بڑی دولت کو لے کر بھی کوئی جو کردار جو ہے
وہ نہیں چاہتا ہے دوسرا آدمی آسانی سے زندگی بتائے۔ رلدو پادشاہ کردار نگاری کی سطح پر دیکھیے گا، رلدو پادشاہ ہو وہ ایک بے مثال کردار ہے، کوئی ایک بار اس افسانے کو پڑھ لے گا وہ اسے یاد آئے گا، اور کس طرح سے وہ کب رلدو بادشاہ ہوتا ہے اور کب وہ دریدر ہو جاتا ہے وہ سامنے ہے۔ غربت کا جو پورا منظرنامہ جو پیش کیا ہے، اور جس طرح سے بیٹے کو اور بیوی کو اور روٹی کا پکنا، یہ خاص اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے زمین سے سطح سے ہمارے رتن سنگھ جڑے ہوئے تھے۔ ہم پورے افسانے کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور بات، رتن سنگھ نے سماجی حقیقت نگاری ترقی پسندی کے دور میں آنکھیں کھولی، لیکن صاحب جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں انہوں نے بھی سب دور دیکھا، سوشل میڈیا کا دور بھی دیکھا انہوں نے، اور پھر گلوبلائزیشن کو بھی انہوں نے دیکھا، اور پھر انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے میجک ریئلزم کا زمانہ بھی دیکھا، اور پھر تجریدیت کا زمانہ بھی دیکھا، پھر جدیدیت بھی گزری، پھر ماں بعد جدیدیت کو بھی دیکھا۔ لیکن رتن سنگھ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسلوب سے کبھی کوئی اپنے انداز سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور اس انداز سے وہ لکھتے رہے، اور یہی ان کا کمال ہے۔ اس کا ڈاکٹر مجاہد الاسلام صاحب نے اچھا تجزیہ کیا ہے، بس یہ کہ ذرا سا طوالت ہو گئی، ورنہ یہ گفتگو جو ہے ان کی اور بھی مؤثر ہوتی، اور مکمل طور پر اگر میں اس افسانے کی صرف بات کروں، میں افسانے ہی کی بات کروں گا، کیونکہ رتن سنگھ پر بات کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے زمانے کے رتن سنگھ لیجنڈ تھے، اور انہوں نے ناول میں اور دربدری کو دیکھیے، زبردست ان کی خود نوشت ہے، یا جو شاعری ہے پنجابی میں وہ لکھ رہے ہیں، اردو میں وہ لکھ رہے ہیں، اور پوری زندگی ایک کمرے میں وہ رہتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے کہ وہ پاکستان میں آ گئے، وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، پھر وہاں سے کس طرح سے ہجرت کرتے ہیں، اور پورا کسی بھی فکشن رائٹر، کسی بھی شاعر، کسی بھی ادیب کہ یہاں اس کی ذاتی زندگی ہے، اس کا سایہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ، اس کے ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا ہوتا ہے۔ وہ جو ہجرت جو ہے، اس کا جو کرب جو ہے، ان کے وطن کی مٹی کی جو خوشبو ہے، وہ کس طرح سے وہ یہاں چلے آئے، اور کہاں سے وہ چل کر آ کے یہاں گریٹر نوئیڈا میں ان کو رہنا پڑا، اور یہیں ان کا انتقال ہوا، اور کس طرح سے انہوں نے پوری زندگی گزاری۔ تو یہ جو مٹی کی جو اپنی خوشبو جو تھی، یہ جو فساد جو ہے، یہ جو ہجرت جو ہے، وہ ان کے یہاں تو رہا ہی، لیکن اس کے باوجود ان پر انہوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن ان کے باوجود یہ افسانہ ان موضوعات سے ہٹ کر ہے، اسلوب کی سطح پر، مواد کی سطح پر، ٹیکنیک کی سطح پر، کردار کی سطح پر، اور یہ کہ مکمل طور پر، مجموعی طور پر، بنت کی سطح پر ایک افسانے کو کیسے بنا جائے، یہ افسانہ بن کر ہمارے سامنے آتا۔ یہ رتن سنگھ کے کئی افسانے بہت اچھے ہیں، پناہ گاہ ہے، اور کاغذ کا گھوڑا ہے، لہو لہو راستے ہیں وغیرہ، لیکن اس میں رلدو پادشاہ بھی ایک اہم افسانہ ہے، اور اس افسانے کے تعلق سے آج یہاں گفتگو ہوئی، اور شاید حبیب فلاحی صاحب نے بہت اچھے انداز سے پڑھا، اور مسرت جہاں صاحبہ نے ان کا رتن سنگھ کا تعارف پیش کیا، اور یہ جو منتظمین، میں اس بات کی بھی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے رتن سنگھ کی کہانی پر اس شام کو کیا۔ بھائی دیکھیے، میں اپنی کچھ تکلیف کو بیان کروں آپ سے، کہ جو اردو کا جو معاملہ ہے، اردو کا جو دائرہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو 1 منٹ جو لوگ ہیں، اس میں ابھی میں اسکرین پر دیکھ رہا تھا کہ ہاں، کیا ملکیت سنگھ صاحب بھی موجود یہاں ہیں، اور فیروز بھی ہیں، مصطفیٰ حسین، یہ مصطفیٰ صاحب بھی ہیں، موسی رضا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے یہاں ہو یہ گیا ہے اب کہ اردو کا دائرہ جو غیر مسلموں میں آہستہ آہستہ سمٹتا اور گھٹتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اردو پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے اسٹوری آئی تھی کہ راجستھان میں ایک گاؤں ہے، اور سارے لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مقصد سے پڑھ رہے ہیں کہ انہیں نوکری حاصل ہو۔ رتن سنگھ ایسے تھے جو اردو کی تہذیب میں، اردو کے کلچر میں وہ انہوں نے جیا، وہ آنکھیں کھولی انہوں نے، اور اردو کو انہوں نے سینے سے لگایا، اور اردو کے ایک بڑے ادیب کہلائے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، بالکل الگ انداز کی باتیں ہیں، لیکن خالی چھوڑیے، اس کو چھوڑتا ہوں، اشارہ صرف دیتا ہوں۔ رتن سنگھ کو اردو ادب میں ہمیشہ ایک لیجنڈ کے طور پر تسلیم کیا گیا، خواہ وہ ترقی پسند ہوں یا خواہ وہ غیر ترقی پسند ہوں، اور ان کا ایک بہترین افسانہ آج یہاں پڑھا گیا، اس کا تجزیہ کیا گیا، اس کے لیے میں بازگشت
ऑन लाइन आदमी फोरम के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक बेहतरीन शाम गुजरी जिसमें हमने रतन सिंह को याद किया, उनके अफसाने को पढ़ा और उनके ताल्लुक से गुफ्तगू हुई। तमाम शुरका काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सब का मुझे शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि इतनी देर तक उन्होंने यहाँ गुफ्तगू को, बातों को उन्होंने सुनी और उर्दू के ताल्लुक से एक अच्छी शाम गुजरी। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपना 15 मिनट ले लिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब, आपने बहुत ही मालूमात और पुरमख सदारती खिताब से हमें नवाजा। आपने रतन सिंह की अफसाना निगारी और उनकी तख्लीकी फन पर, और आज जो अफसाना पेश किया गया रुल्दो बादशाह, उसके मुख्तलिफ गोशों जैसे उसकी टेक्निक, क़िरतियत, उसलूब के तनव्वुर, किरदार निगारी वगैरह पर आलिमाना इजहार किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं इसके लिए सर। और आज की तजिया निगाह डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने अफसाना रुल्दो बादशाह का तफसीली तजिया यहाँ पेश किया। प्रोफेसर मसरत जहां साहबा का भी बेहद शुक्रिया कि आपने रतन सिंह का तारुफ पेश किया हमारी ख्वाहिश पर। बेहद शुक्रिया मैडम। जनाब शाहिद हबीब फलाही साहब का भी शुक्रिया, आपने अफसाना रुल्दो बादशाह की उम्दा क़िरत की। आपके अलावा शुरकाए महफिल में जनाब मलकित सिंह साहब, जनाब मोइनुद्दीन उस्मानी साहब, डॉक्टर इशरत नाहिद साहबा, मोहतरमा साइमा बेग साहबा, डॉक्टर मुशर्रफ अली साहब, डॉक्टर रेशमा परवीन साहबा, जनाब मुश्तबा हसन साहब, डॉक्टर नूरुल अमीन साहब, मोहतरमा अस्मा बतूल साहबा, डॉक्टर मूसी रजा साहब, जनाब मोहम्मद अब्दुल हक साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और अजीज तलबा तालिबात का बेहद शुक्रिया कि आपने, जावेद अख्तर साहब भी हैं। हाँ, जावेद अख्तर साहब का, और आप कुछ नाम नजर आ रहे हैं। जी 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 जी, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे हौसला अफजाई की और इसमें शुरू से आखिर तक शरीक रहे। अब मैं सदर इजलास की इजाजत से आज की ये महफिल खत्म करना चाहूंगी, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और एक नए अफसाने या शायरी वगैरह के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। फिरोज आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसर बता दूं, डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने मुझे लिंक भेजा था, मैं दुबई से शिरकत कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया।